السلام علیکم سر، رافعہ نے آفس میں آتے سامنے بیراج کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام شان، آج کا مینیو سمجھا دو رمشا، تم میرے ساتھ آؤ۔ بیراج اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ آؤ میں آج کا تمہیں بتاؤں۔ شان نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کہا، کیا سچ میں بہت مبارک ہو؟ رافعہ نے بات سنتے خوشی میں کہا، تھینک یو، پر اب جلدی سے جاؤ وہاں تیاری پوری کرنا، بہت اچھا انتظام کرنا، آج ہماری اتنی بڑی ڈیل ہوئی ہے۔ اسی خوشی میں بیراج نے پارٹی رکھی ہے، وہاں سب بڑے لوگ ہوں گے تو سب اچھا ہونا چاہیے۔ اوکے، شان نے آج کا پروگرام بتایا۔ آپ بے فکر رہیں، آج میں بہت اچھا انتظام کروں گی، کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ رافعہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہوئی نا بات، بیسٹ آف لک، اور ہاں تم وہاں سے کام ختم کر کے گھر چلی جانا، وہاں سے تیار ہو کر جلدی پہنچ جانا۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اور ہاں بیراج اسی سائڈ جا رہا ہے، تم کہہ دو ساتھ چھوڑ دے گا۔ شان جلدی میں کہتا باہر نکل گیا۔ وہ مجھے چھوڑیں گے؟ رافعہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، یس کم، وہ بی سر، آپ جا رہے تھے وہیں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے وہاں؟ رافعہ نے اندر آتے گھبراہٹ میں کہا، کیوں تم خود نہیں جا سکتی؟ ابھی میں اور بیراج کسی کام سے جا رہے ہیں، خود چلی جاؤ۔ رمشا نے تنزیہ کہا، کم آن بی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ رمشا بولتے باہر نکلی، پیچھے بیراج بھی۔ رافعہ کو خود کی بے عزتی پر بہت رونا آیا جو وہ ضبط کر کے کھڑی تھی۔ اس نے بیراج کی آنکھوں میں دیکھا، پر وہ تو جیسے اسے جانتا ہی نہیں ہو۔ مجھے نہیں لے کے گئے، اللہ کرے ان کی گاڑی خراب ہو جائے، آمین۔ گہری سانس لے کے غصے میں کہا، مجھے بھی شوق نہیں تھا ان کی کھٹارا گاڑی میں جانے کا، وہ تو شان سر کے کہنے پر آئی۔ اف یا اللہ، اس رمشی تمشی کی ٹانگ ٹوٹ جائے۔ رافعہ غصے میں خود سے بڑبڑا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی آواز پر اچھل پڑی، ہو گیا یا ابھی کچھ باقی ہے بددعائیں؟ بیراج دروازے پر کھڑا اسے کب سے سن رہا تھا۔ آپ گئے نہیں؟ کیوں؟ رافعہ کی دھڑکن تیز رفتار سے چل رہی تھی، اسے لگا آج وہ گئی۔ کوئی مجھے بددعا دے رہا تھا نا، اس لیے۔ بیراج نے سنجیدگی سے تنزیہ کہا، مجھے یقین نہیں ہو رہا، میری بددعا جلدی لگ جاتی ہے۔ وہ خوشی میں جلد بازی میں بولی، پھر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا دی، سوری، وہ میں چلوں اب؟ بیراج سنجیدگی سے کہتا باہر چلا گیا۔ پیچھے رافعہ گھبراتی ہوئی گئی، آج تم گئی پکا جاب سے؟ رافعہ دل میں کہتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ بیٹھو جلدی۔ بیراج کے بولنے پر رافعہ حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیا کرنے والا ہے؟ کہاں چھوڑے گا اسے؟ وہ اندر اس کی باتوں پر غصہ بھی نہیں کیا۔ کیا تمہیں اٹھا کر بٹھانا پڑے گا؟ بیراج نے طنز کیا۔ نہیں، میں آ رہی ہوں۔ رافعہ گھبراتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی، سوچ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ۔ السلام علیکم دادا، رافعہ سلام کرتے ہوئے اندر آئی۔ آج جلدی آ گئی بیٹا، دادا نے کہا۔ ہاں دادو، خیر ہے، وہ آج آفس میں پارٹی تھی تو وہی کام کر رہی تھی، سب کچھ اچھے سے ہو گیا ہے، بس میں تیار ہونے آئی ہوں، پھر واپس جانا ہے۔ اور ہاں، میں لیٹ ہو جاؤں گی تو آپ کھانا کھا لینا، دوائی لے کے ٹائم سے سو جانا۔ میں نے رضیہ ماسی کو بول دیا ہے۔ رافعہ گھر آتے ہی اپنے کام کے ساتھ دادا کو سمجھا بھی رہی تھی۔ دادا اس کے انداز کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دادو میں کیا پہنوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ رافعہ نے روم میں آتے ہی اپنے سب کپڑے بیڈ پر پھیلا دیے۔ میری رافی جو بھی پہنے گی اس میں پیاری لگے گی، یہ پنک پہن لو، بہت اچھا لگے گا۔ دادا نے بہت خوبصورت پنک کلر کا سوٹ نکالا۔ کیا سچ میں اچھا لگے گا؟ رافعہ نے ایک نظر ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رافعہ نے یہاں بہت اچھا انتظام کیا ہے، تمہیں کیسا لگا رمشا؟ رمشا کی دوست نے پورے حال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بہت زیادہ بکواس۔ رمشا نے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے رافعہ سے جلن ہونے لگی تھی، وہ ہر کام اچھے سے کرتی تھی، بیراج کو جیسا چاہیے تھا، اور آج کا انتظام بھی اس نے بہت اچھا، خوبصورت سے ہر چیز کو کیا ہوا تھا۔ بیوٹیفل، رمشا کی دوست نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو یار، رمشا نے مسکراتے ہوئے کہا، پر جب اپنی دوست کی نظروں کو سامنے دیکھا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، سامنے سے رافعہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پنک گھیر دار انارکلی فراک میں، لائٹ سے میک اپ میں، کھلے بال، ایک سائڈ دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا، اوپر شال اچھے سے ڈال رکھی تھی۔
وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ رمشا کو اس کی خوبصورتی سے جلن نفرت ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ رافعہ نے قریب آتے سلام پیش کیا، پھر رمشا کی تعریف کی جو فل بلیک ساڑی میں تھی، آگے پیچھے سے بہت گہرا گلا تھا اس کا۔ رافعہ کو اس کی ڈریس اچھی نہیں لگی۔ یہاں سب کو دیکھتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن یہ اس کا کام تھا بھی نہیں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا تم شادی میں آئی ہو؟ رمشا نے غصے میں کہا۔ جی مطلب میں سمجھی نہیں، رافعہ نے نا سمجھی میں سے کہا۔ بہت معصوم بنتی ہو لیکن ہو نہیں۔ تمہیں نہیں پتہ یہاں پارٹی ہے، کسی کی شادی نہیں۔ سمجھی اپنی ڈریس دیکھو، کیا سوچیں گے یہ لوگ؟ کیسے بزنس مین بیراج کا ٹیسٹ ہے، کیسے لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اگر اچھے کپڑے نہیں تھے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تمہارے پاس اسٹائلش ڈریس ہوں تو پلیز جاؤ چینج کرو، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ویسے بھی یہاں۔ رمشا نفرت غصے میں بہت کچھ بول کر چلی گئی۔ رافعہ کو لگا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اپنا گال صاف کرتے ہوئے باہر بھاگی۔ ہاں یار، آ رہا ہوں، تم لوگ پارٹی شروع کرو، بیراج نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون پر کہا۔ اوکے جلدی آؤ، یہاں سب پوچھ رہے ہیں، اور رافعہ بھی ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں، ورنہ وہ تو کبھی لیٹ نہیں ہوتی، اور یہاں کا انتظام بھی بہت اچھا کیا ہے۔ اس نے شان دوسری طرف فون پر بول رہا تھا۔ رافعہ کے نام پر بیراج خاموش ہو گیا۔ اوکے کہتا کال کاٹ دی۔ یا اللہ اس چڑیل کا کچھ کر دے، ورنہ میں سچ میں اس کا خون کر دوں گی۔ اف، مجھے کہتی ہے چینج کرو، خود کو دیکھا ہے پوری میک اپ کی دکان، اور اس چڑیل کے کپڑے جیسے آدھے گھر بھول آئی ہو نا۔ رافعہ سڑک پر چلتے ہوئے اپنے غصہ نکال رہی تھی۔ اب کیا کروں، کوئی گاڑی نہیں مل رہی، گھر کیسے جاؤں، ڈر بھی لگ رہا ہے۔ رافعہ نے پریشانی سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سنسان سڑک پر تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں کہ اچانک سامنے سے ایک گاڑی نظر آئی۔ رافعہ کو ایک امید ہوئی، شاید کوئی لفٹ مل جائے۔